اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 مئی 2020 ہے۔ میں مسیح ابن داؤد یہ بیان کر رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یاجوج ماجوج کے بارے میں بیان کیا، دعوت من الارض کے بارے میں بیانات کیے ہیں، نشانیاں بتائے ہیں، مسیح دجال کے بارے میں نشانیاں بتائے ہیں، اور قرب قیامت کے جو واقعات بیان کرے ہیں، وہ آخر معلومات نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے ہوئے اور کیسے آئے۔ وہ آئے 80% غالباً 70 to 80% وہ نبی کے معراج کے وقت کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو اس وقت وہ نشانات بتائے گئے جو کہ خواب تھا، جو کہ اسپریچول ایک سفر تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی انبیاء علیہ السلام کی، جو کہ روحیں تھیں، اور روحیں موجود تھی آسمان میں اور ان کے جسم زمین میں تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم اسی مٹی سے بنائے گئے، اسی مٹی میں جاؤ گے، اسی مٹی سے نکالے جاؤ گے۔ تو مطلب یہ مٹی والا جسم وہاں پر موجود نہیں تھا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھی روحانی شکل میں ملاقات کر چکے ہیں جب آپ کو معراج ہوئی تھی۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں مسیح دجال کی، دعوت من الارض کی، یاجوج ماجوج کی بیان کی ہیں، اور قرب قیامت کی نشانیاں صغرا اور کبیرہ یعنی بڑے نشان اور چھوٹے، وہ سب خواب کے ذریعے ہیں، جبکہ اس کے پورے اشارے قرآن پاک میں ڈائریکٹ فرشتے کے ذریعے لایا ہوا کلام قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے باتیں اس میں آ چکی ہیں۔ اس کے بنا پر وہ بیانات اللہ کے نبی نے کیے ہیں، جو کہ پارشیل میٹافوریکل ہے، یعنی اس کا آدھا حصہ یا کچھ حصہ تمثیلی ہے اور آدھا حصہ حقیقت ہے، جس میں اللہ کے نبی نے مکہ، مدینہ، قسطنطنیہ، خراسان، صفا مروہ، سیریا، شام، مسجد اقصی، یہ جو بیان کرے ہیں، یہ سارے بیانات یہ تمثیلی ہیں۔ اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلنا تھا، وہ جگہوں کی ویسی ہی جگہ لیکن ہندوستان میں۔ حقیقت میں وہ مکہ، مدینہ، سیریا، کوفہ، مسجد سہلہ، صفا مروہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ بھی، معراج کے علاوہ بھی خواب پڑے ہیں۔ جیسے ایک وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ سوتے وقت ایسی حرکت کرے جو پہلے کبھی نہیں کرے، اور آپ نے اٹھ کے بیان کیا کہ ایک پناہ لے گا، یعنی مہدی علیہ السلام پناہ لیں گے کعبۃ اللہ کی، اس اللہ کے گھر کی، ان کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے۔ تو وہ آپ خواب اٹھ کر بیان کرتے ہیں نیند میں اٹھنے کے بعد، اور ایک دن اللہ کے نبی خواب میں بیان کرتے ہیں۔ یہ خواب، اس کی تعبیر نکلی اللہ کا مسیحا، اللہ کے گھر کی پناہ لینا، مطلب اپنے ہی گھر میں اپنے اہل خاندان کے ساتھ پناہ لے کر رہنا، کیونکہ اللہ مسیحا کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے، توریت میں بھی، انجیل میں بھی ٹیمپل آف اللہ کہا گیا ہے۔ تو حقیقت میں اس سے مراد مکہ میں پناہ لینا نہیں۔ اب جو مسلمان کنفیوز ہیں، وہ اسی حدیثوں کو پڑھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت میں مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پناہ لیں گے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ حقیقت میں زمین دھس جائے گی سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ صفا پہاڑی پھٹے گی سمجھ رہے ہیں، وہاں سے دعوت الارض نکلے گا سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہدی علیہ السلام عربی بولنے والے ہوں گے، یہ اسی بنا پر ہے۔ تو یہ کنفیوژن اس میں ہے، ان لوگوں میں ہے، کیونکہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے ذریعے یہ بیانات ہوئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ مسیح دجال اور عیسیٰ ابن مریم دونوں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ مسیح دجال ایک آدمی سے ٹیک لگا کر اس کی آنکھوں پر پھلا ہوا انگور جیسی کوئی چیز، یعنی ہرا گلاس، یعنی آنکھوں پر اینک پہن کے وہ طواف کر رہا ہے، اور اس کے خلاف اللہ کا مسیحا ابن مریم دو شخص کے ساتھ
नौजवान उसके ख़िलाफ़ तवाफ़ कर रहा है, जबकि खाने काबा में मसीह दज्जाल नहीं जाएगा। तो इससे मुराद ये है कि अल्लाह का घर, लिहाजा ये भी अल्लाह के नबी को ख्वाब पड़ा था। तो हकीकत में लोग समझ रहे हैं कि खाने काबा में मसीह दज्जाल रहेगा, ईसा इब्न मरियम खाने काबा में रहेंगे 2 आदमी के साथ, वहाँ लोग पहचानेंगे। ये उनकी गलती है, क्योंकि ख्वाब में आधा हिस्सा तमसीली है, आधा हिस्सा हकीकत। इसकी गवाही सूरह यूसुफ में मिलती है। 11 सितारे, चाँद और सूरज ने सिजदा किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अब इसमें हकीकत क्या थी और तमसीली क्या है, ज़रा गौर करें आप। हकीकत ये है कि 11 फिगर यानी 11 भाई, सूरज चाँद से मुराद माँ बाप, यानी टोटल 13 लोगों ने सिजदा किया। सिजदा करना हकीकत था, 11 फिगर हकीकत था। और जब आप गवर्नर बने मिस्र के तो आपको सिजदा किया गया, समझ रहे हैं आप। लेकिन चाँद सूरज मेटाफोरिकल था, तमसीली था। उसी तरीक़े से यहाँ पर जो मुसलमान ये समझ रहे हैं कि ईसा इब्ने मरियम अलग है, मेहदी अलग है और दूसरा जन्म नहीं होता इस्लाम में, पुनर्जन्म नहीं है, ये उनकी गलती है। ये वो राज थे जो मसीह दज्जाल के राज के साथ खुलने वाले थे, जो आज खुल गए हैं। मसीह दज्जाल भी कौन है वो नहीं पहचान सकते, चाहे आलिम मुफ्ती हो या कोई भी हो, क्योंकि ये आयात कुबरा में से है। और वो आयातों का खुलना मुझ मसीहा महादेव के आने के बाद ही होने वाला था, जो अब हो रहा है। मैं मुसलमानों में कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लोगों से मैंने तौबा कर ली है, क्योंकि उन लोगों ने मेरा इनकार किया तो मैंने उनका इनकार कर दिया। मैं तो यहूदियों में, ईसाइयों में तबलीग कर रहा हूँ, लेकिन मुसलमान जाएँ उलमाए दीन के पास पूछें कि याजूज माजूज भी निकल गए, ज़ाहिर हो गए चाइनीज़, लॉकडाउन भी 40 दिन का ज़ाहिर हो गया, और मसीह दज्जाल आ गया, दावतुल मिनल अर्ज़ आ गया, तो कहाँ है ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम? वो जाकर पूछ के बताइए मुझे। वक्त भी 1.5 दिन का निकल गया, तो कहाँ है, उनसे पूछिए जाकर। तो मैं बयान कर रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयानात किए हैं, वो बयानात क्या ख्वाब के ज़रिए हैं? तो वो पूरे ख्वाब के ज़रिए हैं। 80% 70% उसमें से ख्वाब के ज़रिए हैं, जो मेराज में आपको बताए गए थे। और उसकी ताबीर पार्शियल मेटाफोरिकल और पार्शियल हकीकत है। जैसे दावतुल मिनल अर्ज़ का निकलना सफ़ा पहाड़ी से, अतराफ़ में रेत रहना, हकीकत में सफ़ा पहाड़ी मक्का में वहाँ से निकलना नहीं है इससे मुराद वैसी जगह दूसरी जगह होगी जो हिंदुस्तान में उसकी ताबीर पूरी हुई। एक तरफ घर मसीहा का और दूसरी तरफ हिल और क़िबले की तरफ से काले पत्थर, वहाँ से उसका ज़ाहिर होना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का गरखत झाड़ के पास से मोर बनकर गवाही देना, उस वक़्त मसीहा का खुतबा देना और अवेलेबल होना वहाँ पर, वैसी ही जगह जो तकरीबन 680 फीट की डिस्टेंस आता है, वैसी ही जगह पर यह मामला ज़ाहिर होना। तो हकीकत में लोग समझ रहे हैं कि सफ़ा पहाड़ी से निकलेगा दावतुल अर्ज़, ये उनकी गलती है। हकीकत में लोग समझ रहे हैं कि सीरिया शाम से, सीरिया यानी शाम से आएंगे ईसा मसीह, वहाँ की जो मस्जिद उमैयद है वहाँ पर आएंगे, समझ रहे हैं। उनकी हकीकत में गलती है, क्योंकि उसके मशरक़ी इलाक़ा लिखा है हिंदुस्तान, जबकि उसके मशरक़ी इलाक़े में तो यरूशलेम भी नहीं है। यरूशलेम तो सदन दक्कनी तरफ है, समझ रहे हैं आप। और फिर मक्का मदीना में मसीह दज्जाल नहीं जाएगा। और दावतुल मिनल अर्ज़ का निकलना हिंदुस्तान में होना था, क्योंकि हिंदुस्तान में मसीह अपने अहले ख़ानदान के साथ मौजूद होंगे। तो जो ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जगहें इस्तेमाल हुई, जैसे बाबलुद, खुस्तुनतुनिया, यानी 3 तरफ पानी एक तरफ ज़मीन वाली जगह, वो हिंदुस्तान है। हकीकत में वो खुस्तुनतुनिया नहीं, जो कि आज इस्तांबुल है। लोग उसको हकीकत समझ रहे हैं, और इसीलिए वो लोग मक्का मदीना की तरफ, इराक़ की तरफ, कूफा की तरफ, सीरिया की तरफ जीसस क्राइस्ट को, मेहदी को देख रहे हैं। ये उनकी गलती है। ये जब ख्वाब है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसकी ताबीर इसकी हिंदुस्तान में उनको देखना चाहिए, लेकिन वो वाक़यात वैसे ही हुए जैसा बयान हुआ है। वाक़यात वही है लेकिन जगह दूसरी है। हकीकत में वो लोग समझ रहे हैं कि खाने काबा को कोई ढा देगा, काले लोगों की जगह का रहने वाला। हकीकत में वो हिंदुस्तान में उससे मुराद अल्लाह के मसीहा का घर था,
اور جس نے ڈھایا وہ جگہ سدھی پیٹ کا رہنے والا مسلح الدین، یہ واقعہ ہو گیا، جس کا ذکر ہندوازم میں بھی آتا ہے کھانڈوبا کی پروفیسی میں، کہ کھانڈوبا اوتار لے کر شیو جو ہے اور شیو کی بیوی جو ہے نا دو بھائیوں کے خلاف کریں گی، ایک کو اس میں سے ایک تو جو ہے سرنڈر کرے گا اور دوسرے کو مار دیں گے، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے مراد حقیقت میں ان کو زیر کرنا تھا، جو 2014 میں سین ہو چکا انڈیا میں۔ تو یہ خوابوں کی تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے، وہ خواب جو بیان کیے ہیں اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلی۔ تو اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسیحا الگ ہے، مہدی الگ ہے، یہ ان کی مسٹیک ہے، جبکہ قرآن حدیث میں آ چکا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہو گیا، 120 سال کی عمر پائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پھر عیسیٰ ابن مریم آ کیسے سکتے ہیں؟ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، لیکن اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، اے عیسیٰ میں آپ کو وفات دوں گا اور اٹھاؤں گا اپنی طرف، یعنی وفات ہونا ضروری ہے اٹھانے سے پہلے، یعنی بے ہوش کرنا تھا اور نکالنا تھا باہر، کیونکہ بے ہوشی کے معاملے ہوتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 42 دیکھیں تو بے ہوش نیند، گہری نیند کو بھی بے ہوش کرنے کو بھی وفات کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے عیسیٰ میں آپ کو بے ہوش کروں گا اور اٹھا لوں گا، مطلب باہر نکال لوں گا آپ کو میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان پہ اٹھا لوں گا۔ تو لوگوں نے سمجھا آسمان پہ اٹھا لیا۔ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ ہے، مہدی پیدا ہو رہے ہیں، تو مہدی بن کر وہ جنم لیں گے، کیونکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو روح اس پہ پھونکی جاتی ہے، جبکہ اندر اس کے جان تو ہوتی ہے، جسم تو ہوتا ہے، اندر ایک روح جو آدم علیہ السلام سے بڑھتے آ رہی ہے، یعنی انٹرنل سافٹ ویئر وہ تو رہتا ہے، لیکن ایکسٹرنل سافٹ ویئر آپریٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے وہ اس کو لیڈ کرے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ کے پاس فون ہے اور دوسرے کے پاس فون ہے، فون میرا ہارڈ ویئر ہے، اس میں بھی سافٹ ویئر ہوتا ہے، اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں دوسری جگہ فون پر، تو بیچ میں آپ کے میرے بیچ میں ایک لکیر ہے، وہ شعائیں ہیں، وہ طاقت ہے جو ہے، وہ ہے آتما، وہ ہے روح۔ تو روح ہم دونوں کے فون کو چلا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسی طریقے سے یہ جسم کو روح چلاتی ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم روح اللہ، یعنی میں دوبارہ جنما، مہادیو کل کی اوتار بھگوان شیوا بن کے تو میں آ گیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دی ہوئی بشارتیں تھیں وہ ڈائریکٹ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی کو خواب کے ذریعے بتائے گئے، اور خواب جو ہیں اس کی تعبیر پوری انڈیا میں ہوئی ہے، کیونکہ غزوۃ الہند ہوگا جہاں پر مسیح کا موجود ہونا ہے انڈیا میں، اور حدیث بیان کرتی ہے کہ ہندوستان میں مسیح کا نام ہوگا احمد، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں روزے سے بھی ہوں ماشاءاللہ سے، پورے روزے چل رہے ہیں، اور اس وقت ابھی تھوڑی دیر کے بعد مغرب کا وقت ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب تھے، وہ خواب کو لوگ حقیقت سمجھ کر مکہ، مدینہ، سیریا میں، دمشق میں، یروشلم میں، ادھر مسیح کو اور مہدی علیہ السلام کو ادھر دیکھ رہے ہیں، ان کی غلطی ہے۔ یہ بول رہے ہیں کہ وہ عربی بولنے والے ہوں گے، ان کی غلطی ہے، جبکہ گواہی ہوتی ہے کہ مسیح ابن داؤد یعنی کل کی اوتار یعنی بھگوان شیوا جو ہے ہندوستان میں پیدا ہونا ہے، اور وہ دن، تاریخ، مہینہ، سال سب کچھ مینشن کیا گیا ہے، لیکن ایسا کوڈ میں چھپا ہوا تھا جس کو عام آدمی پڑھ نہیں سکتا تھا، چاہے وہ عالم مفتیوں پڑھ تو سکتے تھے لیکن سمجھ نہیں سکتے تھے۔ وہ میرے آنے کے سمجھانے کے بعد ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، اب وہ انکار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ لکھا ہوا ایسا ہے، دیکھیں گے تم کو نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا گیا سیریا، مکہ، مدینہ، تو بعد میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا اس اسٹیٹ آف اسرائیل کو، یعنی جس میں سیریا بھی آ گیا، شام بھی، ہندوستان سے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ مشرق ہے، وہ مشرق ہے، وہ مشرق، یعنی ہندوستان کی طرف بتایا اشارہ۔ مکہ اور مدینہ میں رہتے ہوئے آپ نے مشرق کی طرف بتایا، یعنی انڈیا کی طرف۔ اور وہی بات بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس یروشلم کو، اس اسرائیل کو ایک نئے علاقے سے تبدیل کر دے گا، تو وہ نکلا انڈیا، سمجھ رہے ہیں؟
تو यहूदी ईसाई भी जो इंतज़ार वहाँ पर कर रहे हैं वो उनकी गलती है, और मुसलमान जो ये समझ रहे हैं कि मसीहा जो है सीरिया में आएंगे, दमास्कस में आएंगे, मक्का मदीना में आएंगे, वो उनकी गलती है, क्योंकि एक ही शख्सियत का आना था सारे जहां के लिए। तो अब क्या दुनिया वाले ईमान नहीं लाना चाहते, नहीं तहक़ीक़ करना चाहते, तो उलमाए दीन को पास जाओ और ये वीडियोस मेरे बताओ और उनसे पूछो कि ये पूरे हिंदुस्तान में पूरे हुए माशाल्लाह से निशान, क्या ये झूठ है? क्या याजूज माजूज का निकलना झूठ है? क्या दावतुल मिनल अर्ज़ का निकलना झूठ है? क्या मसीह दज्जाल का आना झूठ है? तो सारे मेरे वीडियोस आप एक के बाद एक देखें और तहक़ीक़ करें और बताएं। आज तारीख़ 17 मई 2020, अल्लाहु अकबर, अभी असर का वक्त हो रहा है। तो लिहाजा जितने ख्वाब अल्लाह के नबियों को पढ़े हैं, तौरात में भी ले लो, आप बाइबल में भी ले लो, न्यू टेस्टामेंट में रेवलेशन चैप्टर नंबर 13 भी मसीह दज्जाल को जानवर की शक्ल में बताया है। एक जानवर जिसके 7 सर और 10 सिंग, 10 सिंग से मुराद उसकी औलादें, 7 सर से मुराद उसके अंदर लोग उठना, 7 किस्म की बगावत करना। सेकंड 20 से मुराद सेकंड उसका बेटा, और उसके 2 हॉर्न से मुराद उसके 2 बेटे नासिर अहमद और ताहिर अहमद। और फिर आप देखें ये जो निशान आया है, फिर वो उसका नाम होगा, आदात उस नाम के हैं 6 और 6 और 6, लिहाजा इस जानवर की शक्ल में बताया गया। वैसे ही 2 एज़रास चैप्टर नंबर 11 में ओल्ड टेस्टामेंट में बताया गया है, मसीहा को बब्बर शेर बताया गया है, लॉयन, समझ रहे हैं आप? तो उसी तरीक़े से और मसीह दज्जाल को ईगल के यानी चील के पर बताया गया है। तो ये जो निशानात हैं ये पूरे तमसीली हैं, हकीकत इसकी कुछ और होती है, लेकिन वो उसी में राज छुपे होते हैं। तो इसको कहते हैं तस्वीरी ज़बान। लिहाजा उसके मुताबिक आपको फ़िक्र करना होगा, देखना होगा, तो पता चलेगा। जो मैं बयान करते आ रहा हूँ, मेरे सारे वीडियोज़ आप देखें, आपको पता चलेगा कि याजूज माजूज भी अब चाइनीज़ ज़ाहिर हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के निशान पूरे हुए हैं। अल्लाहु अकबर।